والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبْكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق، حضور سرور دو عالم نور مجسم شفیع دو عالم آپ کی خصوصی توجہات کے طفیل اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ماہ مقدس رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رمضان المقدس کا ہر آنے والا دن، ہر آنے والا لمحہ ہم سب کی روحانی ترقی کا، علمی ترقی کا سبب بنائے اور اس مہینے کی برکات و ثمرات سمیٹنے کی اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج کا عنوان قرآن مقدس کی آیات کی روشنی میں اسلام کے اجتماعی نظام حیات کے حوالہ سے ہے۔ جیسا کہ یہ بات پہلے بھی ہم معلوم کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ تمام کے تمام مسلمان آپس میں ایک ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی حاصل کریں، اور پھر رب ذوالجلال نے مسلمانوں کے اجتماعی نظام کے حوالہ سے مختلف ضابطے قرآن مقدس کے اندر ہمیں عطا فرمائے کہ کس کس انداز کے ساتھ مسلمانوں میں اجتماعیت قائم ہو سکتی ہے۔ ان ضابطوں میں سے ایک ضابطہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا وہ تقوی کا ضابطہ ہے۔ جہاں پر تقوی ہوگا، جس گھر میں تقوی ہوگا، جس علاقے میں تقوی ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، اس علاقے کے لوگ، اس گھر کے لوگ آپس میں محبت سے، اجتماعیت کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کریں گے۔ اور جس جگہ پر تقوی کا فقدان ہوگا، تقوی نہیں ہوگا، تقوی کے متضاد ظلم، زیادتی، اللہ رب العزت کے ڈر کا نہ ہونا،
جس جس جگہ پہ یہ تمام پہلو پائے جائیں گے اس جگہ پہ ہمیں فساد کی کیفیت نظر آئے گی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تقوی لوگوں کو جوڑتا ہے، اور جہاں پر فساد ہوگا اس مقام پہ تقوی نہیں ہوگا۔ آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھتے ہیں کہ تقوی بنیادی طور پر کس چیز کا نام ہے، کیسے لوگوں کو جوڑتا ہے، کیسے دلوں کے اندر پاکیزگی پیدا کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ہمیں جو اس مہینے کی کیفیت کو بیان فرمایا ہے سورہ البقرہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کر دیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر جو مجھے اور آپ کو صائم بننے کا حکم عطا فرمایا ہے، اور صائم بننے کے نتیجے میں تقوی کی دولت کا اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا ہے، اور جب تقوی کی دولت آئے گی تو اس وقت قرآن مقدس میرے اور آپ کے لیے ہدایت کا سامان پیدا کرے گا، اور جب قرآن مقدس میرے اور آپ کے لیے ہدایت کا سامان پیدا کرے گا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عروج اور ترقی عطا فرمائے گا۔ یہ پوری ایک ترتیب ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے عروج اور ترقی کی قرآن مقدس کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اب اس سلسلہ میں ایک قرآنی آیت کی روشنی میں اپنے مضمون پر دلیل پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ایک شخص کی کیفیت کو بیان فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کی بات آپ کو اچھی لگتی ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور جو اس کے دل میں ہوتا ہے وہ اس بات پر اللہ کی ذات کو گواہ بناتا ہے۔ اب یہاں پر بات یہ کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی کیفیت کو بیان فرما رہا ہے جو ظاہری طور پر تو گفتگو ٹھیک کرتا ہے، مگر اس کے باطن کے اندر خباثت ہے، اس کے دل کے اندر کینہ ہے، وہ اپنے دل کے اندر منفی جذبات رکھتا ہے لوگوں کے بارے میں۔ اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ بندہ کرتا کیا ہے کہ جو اس کے دل کے اندر منفی کیفیت ہوتی ہے لوگوں کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں ظلم کے بارے میں سوچتا ہے، زیادتی کرنے کے بارے میں سوچتا ہے، نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچتا ہے، مگر ساتھ کام یہ کرتا ہے وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، جو اس کے دل میں ہوتا ہے اس پر قسم اٹھا کر اللہ کی ذات کو گواہ بنا لیتا ہے۔ یعنی کرنا وہ ظلم چاہ رہا ہوتا ہے مگر قسم اللہ کی اٹھا لیتا ہے کہ میں تو ظالم نہیں ہوں، نقصان پہنچانا چاہ رہا ہوتا ہے مگر اظہار یہ کرتا ہے کہ میں اللہ کی قسم کسی کا نقصان نہیں کرنا چاہ رہا۔ اب یہاں پر ایک بات یہ بھی کی گئی کہ اگر کوئی بندہ قسم نہ بھی اٹھائے، انداز ایسا اختیار کر لے، رویہ ایسا اختیار کر لے کہ جس سے لگے تو یہ کہ یہ صوفی ہے، نمازی ہے، حاجی ہے، پرہیزگار ہے، ظاہری حالت ایسی بنا لے، مگر دل کو صاف نہ کیا، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، ایسا بندہ ہی سب سے بڑا جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ بندہ اب کام کیسے کرتا ہے کہ جب لوگوں کے سامنے سے ہٹ جاتا ہے، لوگوں کے سامنے تو صوفی ہے،
یا لوگوں کے سامنے قسم اٹھا جاتا ہے، مگر فرمایا کہ جب یہ الگ ہوتا ہے تو زمین کے اندر فساد پھیلانے کی باقاعدہ کوشش کرتا ہے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، کھیتیاں تباہ کرتا ہے، وَالنَّسْلَ، نسل کو تباہ کرتا ہے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اب ایک ضابطہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا، اور یہ بات واضح ہے کہ معاشرتی سطح پر ایسے بندے کے بارے میں پتہ بھی چل جاتا ہے کہ جو ظاہراً قسمیں اٹھا کر اپنا تحفظ کرتا ہے، اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، لوگوں کی نظروں میں کامیاب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب ایسے بندے کو یہ کہا جاتا ہے جو ظاہراً قسمیں اٹھا لیتا ہے مگر فسادی وہی ہے، ظالم وہی ہے، لوگوں کے حقوق پر قبضہ بھی وہی کرتا ہے، اور جب اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، اللہ کا تقوی اختیار کر، اب یہ ہمارے مضمون کا بنیادی لفظ ہے کہ جب اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تقوی اختیار کر، اخذتہ العزت بالاسم، تو اس کو اپنی عزت گناہ کے ساتھ محسوس ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اب یہ اور زیادہ اس پہ جری ہو جاتا ہے کہ میں نے کوئی ظلم کیا ہے، میں نے کوئی زیادتی کی ہے، اور جب اس کو اللہ کا ڈر سنایا جاتا ہے تو یہ اور اس کے اندر مشغول ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فحسبہ جہنم، ایسے بندے کے لیے جہنم کافی ہے، اس کا اور کوئی علاج نہیں ہے۔ تو لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، اور جب اس کو سمجھایا بھی جاتا ہے کہ تو ٹھیک ہو جا، اور وہ آگے سے پھر دوبارہ سے اتراتا ہے، تکبر کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فحسبہ جہنم، ایسے بندے کے لیے جہنم کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور رویہ بھی بیان کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، کہ لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو اپنی جان کو بیچ ڈالتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، ان کی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اس آیت پاک سے جو نتیجہ ہم اخذ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو بندہ اس دنیا کے اندر فساد پیدا کرتا ہے وہ متقی نہیں ہے، جو متقی ہوگا وہ فساد پیدا نہیں کرے گا۔ لہذا تقوی کا معیار اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ظاہری شکل و صورت کو یہاں پر نہیں بیان کیا، بلکہ اصل تقوی کا معیار یہ ہے کہ بندہ مومن اس دنیا کے اندر فساد اور ظلم کا خاتمہ کرے اور لوگوں کے درمیان محبت کو قائم کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اجتماعیت کے ٹھوس دلائل قرآن مقدس کے اندر بیان کیے ہیں کہ کن بنیادوں پر ہم ایک ہو سکتے ہیں، اور اجتماعیت کے بغیر جو نظام بھی آپ قائم کریں گے اس میں فساد ہوگا، جھگڑا ہوگا، فتنہ ہوگا، لوگوں کے دلوں کے درمیان نفرت پیدا ہوگی۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ انسانیت کے اجتماعی نظام کے اندر جو سب سے پہلی اکائی ہے جہاں سے آپ نے پوری دنیا کے اندر اجتماعیت کے نظام کو قائم کرنا ہے وہ خاندانی نظام ہے۔ اگر آپ اس بات کے اوپر عبور حاصل کر لیتے ہیں کہ آپ خاندان کے اندر اجتماعی نظام قرآن و سنت کی روشنی میں قائم کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے پوری دنیا کے اندر آپ کو اجتماعی نظام قائم کرنے کا سلیقہ عطا فرما دے گا۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اصول عطا فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تمام انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا اور فرمایا کہ بے شک ہم نے تمہیں
ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا، اور ہم نے بنائے تمہارے شعوب وقبائل، اور قبیلے، لِتَعَارَفُوا، تاکہ ایک دوسرے کی تم پہچان حاصل کر سکو. آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کا ایک اجتماعی اصول بیان کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ فرمائی کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. یہاں پر اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تمہاری ماں بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، ماں اور باپ مختلف نہیں. پھر جب انسانوں کی تعداد بڑھی تو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ایک نظام ہمیں عطا کیا، شعوب بھی بنائے اور قبائل بھی بنائے. قبیلہ اور شعب کے اندر تھوڑا سا فرق ہے. قبیلہ ایسی اجتماعیت کو کہتے ہیں کہ جو خاص نسل سے تعلق رکھتی ہے، اسے قبیلہ کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک قوم سے تعلق رکھنے والے افراد، ان کو قبیلہ کہا جاتا ہے. جیسے ہمارے ہاں مختلف قومیں ہیں، یہ فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہے تو وہ جو فلاں قوم ہے یہ ایک قبیلہ ہو گیا. یہ جو فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہے یہ دوسرا قبیلہ ہو گیا. یہ ایک تیسری قوم سے تعلق رکھتا ہے تو یہ تیسرا قبیلہ ہو گیا. اس کو قبیلہ کہا جاتا ہے. اور شعب کہتے ہیں ایسی بستی کو کہ جس بستی کے اندر مختلف قبیلوں کے افراد مل جل کر رہتے ہوں، اسے شعب کہا جاتا ہے. اب یہ نظام اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے کیوں بنایا؟ انتظامی امور میں شناخت کے لیے. کتنا بڑا نظام اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں عطا فرمایا. فرض کریں اگر ساروں کا قبیلہ ایک ہوتا، پہچان مشکل ہو جاتی. ساروں کا رنگ ایک ہوتا، پہچان مشکل ہو جاتی. ساروں کا قد ایک جیسا ہوتا، پہچان مشکل ہو جاتی. انسانی نظام کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کے درمیان یہ مختلف قسم کے فرق رکھے ہیں، ان کا بنیادی مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ دنیا کے نظام کو چلایا جائے. اب دیکھیں اسی بنیاد پہ مردم شماری بھی ہوتی ہے، قبیلوں کی شناخت ہوتی ہے، قوموں کی شناخت ہوتی ہے. پھر ہمارے کارڈ کے اوپر ایک باقاعدہ ترتیب کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے فلاں ملک کا ہے، فلاں صوبے کا ہے، فلاں شہر کا ہے، فلاں گاؤں کا ہے. اور پھر اس کے بعد اگر گلی ہو تو گلی نمبر بھی لکھ دیا جاتا ہے. یہ بنیادی طور پر نظام اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی شناخت کے لیے بنایا، اور شناخت اس بنیاد پر کہ ان کے انتظامی امور کو آسانی سے حل کیا جا سکے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس نظام کی بنیاد پر کسی کو فضیلت عطا نہیں فرمائی. یعنی کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں چونکہ فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہوں لہذا میں اونچا ہوں، اور دوسرا یہ دعویٰ کرے کہ میں چونکہ فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہوں لہذا میرا معیار دوسرے سے زیادہ ہے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے اللہ کی بارگاہ میں جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہوگا. اتقا، چاہے وہ کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، کسی گھر سے تعلق رکھتا ہو، کسی شہر سے تعلق رکھتا ہو، رنگ اس کا جیسا بھی ہو، کالا ہو گورا ہو، جس رنگ کا بھی ہو، جس بندے کی طبیعت میں تقویٰ جتنا زیادہ بڑھتا چلا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام اتنا زیادہ بڑھتا چلا جائے گا. دو باتیں ہوگی اس حوالے سے. تیسری بات، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقویٰ کہتے کسے ہیں؟ بہت ساری تشریحات اس کی گئی تقویٰ کے حوالے سے. ایک اس کا یہ پہلو بھی بیان کیا گیا کہ دل کی پاکیزگی کا نام ہے، جیسا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے باقاعدہ اشارہ بھی فرمایا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اشارہ فرمایا کہ تقوی یہاں پہ ہے، تقوی یہاں پہ ہے، تقوی یہاں پہ ہے، دل کی پاکیزگی، جس کی طرف اشارہ ہم نے ابھی سورہ البقرہ کی چند آیات کی روشنی میں پڑھا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے پوچھا گیا کہ تقوی کس چیز کا نام ہے، تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہاکم عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اس آیت پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے 6 چیزوں کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، وایتاء ذی القربى، قریبی رشتہ داروں کو دینے کا، وینہاکم عن الفحشاء، اور اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے بے حیائی سے، والمنکر، اور اس کام سے جو تمام ملتوں میں معیوب ہے، جس کو پسند نہیں کیا جاتا، والبغی، اور بغاوت سے۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو بندہ ان 6 باتوں پہ عمل کر لیتا ہے وہ متقی ہے، اور جو ان 6 باتوں پہ عمل کرے گا وہ اجتماعی نظام کو قائم کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ اب دیکھیں یہ 6 باتیں جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، سب سے پہلی بات فرمائی ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عدل کا قائم کرنا بھی تقوی ہے۔ اب عدل کی حقیقت کیا ہے کہ دونوں پلڑے برابر ہوں، حاکم اور محکوم کے درمیان عدل ہو، شوہر اور بیوی کے درمیان عدل ہو، ماں باپ اور اولاد کے درمیان عدل ہو، 2 قبیلوں کے درمیان عدل ہو، یعنی 2 برادریوں کے درمیان عدل ہو، اور پھر اس کے بعد شعوب، جیسے ہم دیہات اس کو کہہ سکتے ہیں، 2 دیہاتوں کے درمیان عدل ہو، اور اسی طرح 2 ریاستوں کے درمیان عدل ہو۔ جب یہ عدل قائم ہوگا تو اس وقت فساد ختم ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ تقوی کے بارے میں جو کہا گیا ہے کہ یہ اجتماعی نظام کو قائم کرتا ہے۔ نماز پڑھتے رہیں، عدل قائم نہ کر سکیں تو ہم متقی نہیں بن سکتے۔ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے رہیں مگر عدل قائم نہ کر سکیں، ہم متقی نہیں بن سکتے۔ یعنی سادہ سی بات یہ ہے کہ آپ نے اور میں نے اگر اس بات کی پہچان کرنی ہو کہ ہم متقی ہیں یا نہیں ہیں، تو سادہ سی پہچان کیا ہے کہ جس گھر کے اندر امن ہو تو سمجھ لینا اس گھر کے سارے افراد متقی ہیں۔ جس گھر میں فساد نہ ہو، جس گھر میں جھگڑا نہ ہو، کیونکہ وہاں پر عدل قائم ہوگا، میاں اور بیوی کے درمیان عدل قائم ہوگا، جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ اولاد اور ماں باپ کے درمیان جب عدل قائم ہوگا تو جھگڑا نہیں ہوگا۔ جس دیہات کے اندر امن ہو تو آپ یہ لازمی نتیجہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ متقی ہیں۔ 2 برادریوں میں عدل ہے تو جھگڑا نہیں ہوگا، پڑوسی کا پڑوسی کے ساتھ عدل ہے تو جھگڑا نہیں ہوگا۔ 2 دیہاتوں کے درمیان اگر امن قائم ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے رہنے والے متقی ہیں، عدل قائم ہے۔ اور جس مقام پر یہ کیفیت نہ ہو تو ابھی ہمیں اپنا علاج کرنے کی مزید ضرورت ہے۔ ہمارے اندر عدل اس وقت قائم ہوگا کہ جب ہماری طبیعتوں میں تقوی قائم ہوگا۔ اب اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے جو دوسری بات ارشاد فرمائی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اجتماعی نظام کو چلانے کے لیے جہاں عدل کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر احسان کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ بلکہ بعض دفعہ آپ حیران ہوں گے کہ انفرادی طور پر
عدل کو چھوڑنا پڑتا ہے اور احسان کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ فرق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے